دوستو، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ لیٹ نائٹ قبرستان کے پاس موجود بس سٹاپ پر کھڑے بس کا انتظار کر رہے ہوں اور اچانک آپ کو قبرستان کے اندر ایک سایہ نظر آئے جو آہستہ آہستہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہو؟ سوچیں اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی۔ ایسی ہی ایک سٹوری ہمیں بھیجی ہے وقاص احمد نے۔ سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں تاکہ آپ ان آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹ آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کریں۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری وقاص احمد کی ہے۔ چلیے سنتے ہیں وقاص احمد کی سٹوری انہی کی زبان۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام وقاص احمد ہے اور یہ واقعہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے پیش آیا اور اس کے بعد میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ میں ایک نجی فیکٹری میں ملازم تھا۔ حالات ایسے تھے کہ دن کی نوکری چھوڑ کر رات کی شفٹ اختیار کرنا پڑی۔ گھر میں بوڑھے والدین، 2 چھوٹے بہن بھائی اور ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ فیکٹری شہر سے کافی دور تھی اور واپسی کے لیے رات کے وقت صرف ایک بس ملتی تھی۔ وہ بس شہر کے آخری کنارے پر ایک بس سٹاپ پر رکتی تھی جسے آخری بس سٹاپ کہتے تھے۔ اس بس سٹاپ کے سامنے ایک پرانا سنسان قبرستان تھا۔ شروع میں نے اس بات کو معمولی سمجھا۔ قبرستان تو ہر شہر میں ہوتے ہیں، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس جگہ کی خاموشی مجھے بے چین کرنے لگی۔ وہ خاموشی عام خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی جیسے کوئی سانس روک کر چھپا بیٹھا ہو۔ وہ بس سٹاپ دن کے وقت بھی عجیب لگتا تھا۔ ایک پرانا شیڈ جس کی چادریں زنگ آلود تھی، 2 ٹوٹی ہوئی بینچیں جن پر بیٹھنے سے زیادہ انسان کھڑے ہونے کو ترجیح دیتا تھا، ایک بلب جو پوری طرح جلنے کی بجائے ہر وقت ٹمٹماتا رہتا۔ قبرستان کی دیوار سیاہ پڑ چکی تھی، اس پر نمی کے دھبے ایسے لگتے تھے جیسے کسی نے ناخنوں سے خراشیں ڈالی ہوں۔ دیوار کے اوپر جھانکتے درختوں کی شاخیں رات کے وقت عجیب سائے بناتی جو حرکت کرتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ پہلے دنوں میں نے ان سب چیزوں کو نظر انداز کیا۔ میں خود کو سمجھتا رہا کہ تھکن اور اندھیرا ذہن کو وہم میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن ایک رات ایسی آئی جس نے میرے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے۔ وہ سردیوں کی رات تھی، دسمبر کا آخری ہفتہ۔ فیکٹری سے نکلتے وقت 11:15 ہو رہے تھے۔ میں حسب معمول پیدل بس سٹاپ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں سڑک سنسان تھی، کہیں کہیں کتے بھونکتے، مگر ان کی آواز بھی قبرستان کے قریب آ کر دب جاتی۔ جیسے ہی میں بس سٹاپ کے قریب پہنچا، دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ میں نے خود سے کہا، یہ محض سردی اور تھکن ہے، مگر میرے قدم خود بخود سست ہو گئے۔ میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ بلب کی روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر قبرستان کا اندرونی حصہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ہوا کا رخ بدل گیا ہے۔ سرد ہوا کا ایک جھونکا قبرستان کی طرف سے آیا اور سیدھا میرے جسم میں سرایت کر گیا۔ اس لمحے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ جیب میں ڈالے اور نظریں جھکا لیں۔ اسی وقت مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا۔ بس سٹاپ پر میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سڑک خالی تھی، مگر قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔
وہ آواز قبرستان کی دیوار کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید کوئی جانور ہو، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ قدموں کی آواز میں ایک باقاعدگی تھی، جیسے کوئی شعوری طور پر چل رہا ہو۔ پھر اچانک وہ آواز رک گئی۔ خاموشی ایسی گہری ہو گئی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دینے لگی۔ اسی لمحے قبرستان کی دیوار کے پاس ایک درخت کے نیچے مجھے ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ ساکن نہیں تھا، وہ ہل رہا تھا، جیسے کوئی کھڑا ہو کر جھکا ہوا ہو۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے آنکھیں ملی، دوبارہ دیکھا، مگر وہ سایہ اب بھی وہیں موجود تھا۔ پھر اس سائے نے حرکت کی۔ وہ آہستہ آہستہ دیوار کی طرف بڑھا اور میں نے دیکھا کہ وہ سایہ دراصل کسی انسان کی مانند تھا، مگر اس کی چال میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے ہر قدم اٹھانا اس کے لیے تکلیف دہ ہو۔ میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ نہ میں چیخ سکا نہ بھاگ سکا، صرف اسے دیکھتا رہا۔ وہ وجود دیوار کے قریب آیا اور ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس نے اپنا سر اٹھایا۔ میں نے جو دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے زیادہ خوفناک منظر تھا۔ اس کے چہرے کی کوئی واضح شکل نہیں تھی، آنکھوں کی جگہ 2 سیاہ گڑھے تھے اور اس کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے کوئی سانس لینے کی کوشش کر رہا ہو، مگر سانس نہ نکل رہی ہو۔ میرا دل چاہا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں، مگر ہوش پوری طرح موجود تھا۔ وہ وجود دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور ہر قدم کے ساتھ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ اچانک بلب تیزی سے ٹمٹمانے لگا اور پھر ایک لمحے کے لیے بجھ گیا۔ اندھیرا، ہر طرف مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اس ایک لمحے میں مجھے لگا جیسے کوئی میرے کان کے قریب جھکا ہو۔ مجھے کسی کی سرد سانس محسوس ہوئی اور ایک بھاری ٹوٹی ہوئی آواز میرے کان میں گونجی، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز میرے گلے میں اٹک گئی۔ مگر جیسے ہی بلب دوبارہ روشن ہوا وہ سایہ غائب تھا۔ میں ہانپ رہا تھا اور پسینہ سردی کے باوجود میری پیشانی سے ٹپک رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اسی وقت مجھے دور سے بس کے آنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ لگا دی۔ بس جیسے ہی رکی میں بغیر دیکھے اندر چڑھ گیا۔ کنڈکٹر نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا مگر میں بولنے کے قابل نہیں تھا۔ بس چل پڑی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ قبرستان کی دیوار پیچھے ہٹ رہی تھی، مگر مجھے لگا جیسے وہاں درخت کے نیچے وہی سایہ کھڑا مجھے دیکھ رہا ہو۔ اس رات میں گھر تو پہنچ گیا مگر سو نہ سکا۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ چہرہ، وہ آواز اور وہ سرد سانس مجھے دوبارہ محسوس ہونے لگ گئی۔ آج اس واقعہ کو 7 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے وہ نوکری چھوڑ دی، شہر بدل لیا، مگر وہ بس اسٹاپ، وہ قبرستان اور وہ آواز میرے اندر اب بھی زندہ ہے۔ اگر کبھی آپ بھی رات کے وقت کسی سنسان قبرستان کے پاس آخری بس اسٹاپ پر کھڑے ہوں اور دل بغیر وجہ گھبرانے لگے تو سمجھ لیجیے گا کہ وہاں پر آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری رافع شاہ کی ہے۔ چلیے سنتے ہیں رافع کی سٹوری انہی کی زبانی۔ میرا نام رافع ہے۔ میں اور میرے دوست 5 سال پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں گئے، جہاں سننے میں آیا تھا کہ ایک وسیع رقبے پر مشتمل زمین کا ایک حصہ بالکل ویران ہے۔ گاؤں والے اسے قبرستان کے قریب والی زمین کہتے تھے، لیکن یہ زمین نہ قبرستان کی تھی نہ کوئی عام خالی جگہ۔ اس کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ رات کو وہاں عجیب روشنی، آوازیں اور غیر معمولی چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ ہم سب نے پہلے کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی تھی، لیکن ہم نوجوان تھے، ہم میں تجسس پیدا ہوا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس زمین کی حقیقت جانیں گے۔ میں آج تک خود کو اس فیصلے کی وجہ سے ناقابل معافی سمجھتا ہوں۔ مجھے یاد ہے اس دن بہت گرمی تھی۔ ہم نے اپنی گاڑی گاؤں کے آخری موڑ پر روکی، جہاں گاڑی سے آگے جانے کا راستہ
ختم ہو گیا تھا۔ کھیتوں کے بیچ سے دھوپ میں خاکی راکھ اڑ رہی تھی۔ جیسے ہی ہم نے اس زمین کی طرف قدم بڑھایا، ہوا کا ایک غیر معمولی جھونکا ہمارے جسموں سے ٹکرا کر گزر گیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے ہمیں پیغام مل رہا ہو کہ بیچ میں مت آؤ۔ ہم اس جگہ شام کو تقریباً 5 بجے پہنچے۔ آغاز میں ہر چیز معمولی سی لگ رہی تھی، صرف بنجر زمین، کچھ ٹوٹے پتے، 1-2 خشک درخت اور ایک ایسی خاموشی جس میں کبھی کبھی دور سے کسی جانور کی آہٹ سنائی دیتی۔ ہمیں لگا شاید ہم بہت بیوقوف ہیں، لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ بدترین وحشت ابھی شروع ہوئی ہے۔ جب سورج آہستہ آہستہ افق کے پیچھے ڈھلنے لگا تو فضا بدلنے لگی۔ ایک سرد لرزہ، جیسے کوئی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی اور میرے دوستوں کے چہروں پر بھی بے چینی کے اثرات نمودار ہونے لگے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، بات کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی صحیح جملہ منہ سے نہ نکلا۔ شعیب، جو سب سے زیادہ دلیر معلوم ہوتا تھا، اس نے کہا، یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم آج کچھ ایسا دیکھنے جا رہے ہیں جس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ وہ جتنی بے ساختہ بات تھی، ہمیں اتنا ہی خوف محسوس ہوا، مگر ہم نے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیا۔ جوانی، غرور اور خود پر بھروسہ ہمیں ہمیشہ آگے لے جاتا ہے، اور وہی ہماری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوتا ہے۔ شام ڈھلنے لگی اور رات کا اندھیرا ہر طرف چھانے لگا۔ گھاس اور مٹی کے بیچ سے کچھ لہراتی لکیریں نمودار ہونے لگیں، جیسے قدیم زبان میں کوئی تحریر ہو، لیکن وہ تحریر نہ تھی۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے زمین سانس لے رہی ہو، دھیرے دھیرے تھمتی اور پھر دوبارہ اٹھتی۔ ہم نے اپنے موبائل فونز نکالے تاکہ تصاویر لے سکیں، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ موبائل کی بیٹری اپنے آپ ختم ہو گئی ہیں اور ٹارچ کی لائٹ بھی ایک دم بجھ گئی۔ پھر ہم سب نے وہ سنا کہ کسی چیز نے زمین میں ایک عجیب سی گونج پیدا کی، ایک ایسی آواز جو انسانی بھی تھی اور غیر انسانی بھی۔ تم سب نے سنا؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ میرے لب کانپ رہے تھے، جبکہ میرے دوستوں کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ اسی وقت سے ماحول بدلنا شروع ہوا۔ ہوا ایک عجیب شدت سے چلنے لگی اور زمین کے اندر ایسی سرگوشیاں، دھڑکن کی مانند آوازیں سنائی دینے لگیں جو ہماری روحوں کو لرزا رہی تھی۔ تب ہم نے پہلی بار محسوس کیا کہ زمین کی سطح پر کچھ چیزیں حرکت کر رہی ہیں، ایک شکل، ایک سایہ، جیسے کسی انسانی وجود کی شکل لیے ہوئے ہو جو زمین کے اندر سے ابھر رہا ہو۔ ہم نے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کیا۔ جہاں تک ہماری نظر جا رہی تھی، دھندلا سا ایک سایہ آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا، جو تکلیف، درد اور جمود کے ساتھ ایک عجیب سی موجودگی محسوس کر رہا تھا۔ وہ سایہ صرف ایک لمحے کے لیے ہمارے سامنے تھا، مگر وہ لمحہ اتنا طویل ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے ہماری روحیں وہاں پھنس گئی ہوں۔ وہ سایہ خاموش تھا، جیسے اپنی آواز چھپائے ہوئے ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایسی بے بسی اور درد تھا جو میں کبھی بیان نہ کر سکا، ایک ایسا درد جو انسانی مزاج میں موجود نہ تھا، بلکہ کسی اور جہان کی مخلوق کی کیفیت محسوس ہوتی تھی۔ اسی دوران شعیب نے مشعل زمین پر پھینک دیا۔ وہاں خاک کے بیچ سے کچھ ایسی سرخ روشنی خارج ہو رہی تھی جو ہمارے دلوں کی دھڑکن کو اور زیادہ تیز کر رہی تھی۔ ہم نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہاں کوئی ہے، لیکن پھر ہمیں احساس ہوا کہ وہاں جو کچھ بھی ہے، لیکن انسانی عقل سے باہر ہے۔ ہم نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی ہم پیچھے مڑے، زمین نے ہمارے پیروں کو اپنے اندر کھینچنا شروع کر دیا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے زمین نے ہماری روحوں کو اپنے اندر قید کر لیا ہو۔
میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی اور میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اچانک زمین کے اندر سے ایک چیخ کی سی آواز آئی، ایک ایسی چیخ جو انسان کو دہلا کر رکھ دے۔ وہ چیخ ہماری روحوں میں گھس گئی، ہمارے کانوں میں بجنے لگی اور ہم بے اختیار ایک جگہ جم گئے، جیسے ہماری حرکت رک گئی ہو۔ یہ سب صرف چند لمحوں میں ہوا، مگر وہ لمحے ہماری زندگی کے تمام سالوں سے زیادہ خوفناک اور سیاہ تھے۔ ہمیں لگا جیسے ہم ایک ایسی دنیا کے بیچ میں کھڑے ہیں جہاں نہ روشنی ہے، نہ امید اور نہ مہر، صرف اندھیرا اور وہ ماورائی حیات جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر اچانک ایک تیز روشنی زمین سے نکلی، جیسے ایک دروازہ کھل رہا ہو۔ اس روشنی نے ہمارے گرد ہلکا سا بنا دیا۔ میں اس روشنی میں اپنے دوستوں کے خوفزدہ چہرے دیکھ سکتا تھا۔ پھر ہم نے وہ کلمات سنے جو شاید انسانی زبان کے نہ تھے، وہ ایک بے آواز فریاد جو براہ راست ہمارے دلوں میں گھس رہی تھی۔ یہ جگہ تمہاری نہیں، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ وہ آواز ہمیں اندر سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر ہم نے ایک ساتھ پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا، اپنی آخری امید کی مانند۔ ہم بھاگے، زمین کے اندر سے نکلتے ہوئے ایسا لگا جیسے ہر قدم کے ساتھ ہم اپنی روح کا ایک ٹکڑا وہاں چھوڑ رہے ہوں۔ ہم نے گاؤں کی طرف دوڑ لگائی جو اب دور سے نظر آ رہا تھا۔ ہماری صرف ایک خواہش تھی کہ ہم زندہ بچ جائیں۔ آدھے گھنٹے بعد جب ہم گاڑی کے قریب پہنچے، میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ کپ کپی، بے یقینی، خوف اور حقیقت کا ملا جلا درد میرے جسم میں موجود تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور وعدہ کیا، کبھی بھی اس زمین کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ آج بھی جب میں اس واقعہ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ میں اب بھی رات کے سناٹے میں وہ آوازیں سن سکتا ہوں۔ وہ زمین کی پکار، وہ خوف کے ساتھ ایک حقیقی وجود کی یاد دلاتی ہے۔ وہ آوازیں جو ہم نے سنی تھی اب بھی میرے دل میں گونج رہی ہیں، ایک انتباہ، ایک حقیقت اور ایک خوفناک یاد کی صورت میں۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔